أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق اللہ العلی العظیم۔ اس میں پہلا حرف آپ کو اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور مخارج کے جاننے کی بھی آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ذال ثا اور ضا کا مخرج زبان کی نوک اور ثناء اولیاء کا کنارہ ہے، اور نیچے دیکھیے وہ بلیو کلر جو ہے، نیلا کلر، اس میں جو ہے ولی کلی درجات میں تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے دال آ رہا ہے تو یہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں تا پر بلیو کلر ہے اور میم پر بھی بلیو کلر ہے، یہاں بھی اخفاء حقیقی ہوگا، یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، اس لیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حروف میں سے میم آ رہا ہے، اور دوسرے میم پر یہاں انہوں نے ریڈ کلر کر رکھا ہے، اور یہ جو ہے اس لیے ہے کہ یہاں آپ کو یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ میم ما نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ ایسے ہی نیچے جو ہے میم پر انہوں نے وہ لال رنگ دے رکھا ہے کہ یہاں بھی میم یا نون پہ تشدید ہو تو غنہ ہوگا، اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ با میں بھی ریڈ کلر ہے اور لال رنگ ہے اس میں بھی، تو یہاں بھی آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف تا با جیم دال، ان جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے، جب ان پر جزم ہو تو یہاں قلقلہ ہوتا ہے، یعنی ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں، تو یہاں بھی قلقلہ ہوگا۔ انشأکم میں دیکھیے اس میں جو ہے الف نون اور شین کو نیلا رنگ کر رکھا ہے اور بلیو کلر ہے اس میں، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے شین آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا، اور پھر میم اور نون میں بھی ایسا ہی کر رکھا ہے، اور دال میں بھی ایسا ہی رنگ کر رکھا ہے انہوں نے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میم اور میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے تو ادغام شفی ہوتا ہے، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ذال آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ اور پھر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں طوا ہے، طوا کا مطلب ہے یہاں ٹھہرنا چاہیے، اور ان نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا، تو وما تم نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔
ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں یہاں ٹھہرنا چاہیے. انی عامل میں نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا. تو اسی طرح سے جہاں آپ کو بلیو کرل ریڈ کرل ملے گا آپ دیکھنا کہ انہی کوئی قواعد میں سے کوئی قاعدہ ہوگا، یا تو نون تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ ہوگا، یا میم ساکن کا کوئی قاعدہ ہوگا، اور یا پھر آپ کو جو ہے وہ علامات وقف جو ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو غور کرنا ہوگا کہ کہاں کیا آ رہا ہے، اور ان کو آپ غور کریں گے تو ان کے غور کرنے سے آپ کو قواعد بھی یاد رہیں گے، اور ساتھ ساتھ قواعد کا اجرا بھی ہو جائے گا، اور قرآن کو آپ بالکل اسی طرح سے پڑھیں گے جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ پسند فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو اسی طرح سے پڑھا جائے جیسے اس کو نازل کیا. یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب آپ تجوید کے قواعد کو یاد بھی رکھو، ان کا اجرا بھی کرو، اور انہی کا لحاظ کرتے ہوئے آپ تلاوت بھی کرو. اللہ جل شانہ صحیح پڑھنے، صحیح عمل کرنے اور صحیح نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.